میں ہوں ایچن کیو رانا. کہاں گیا آئرن ڈوم, کہاں گیا ڈیوڈ سلنگ, اور کہاں چلا گیا ایرو سسٹم جو دنیا میں اسرائیلی مضبوط دفاعی نظام کے نام سے اپنی دھاک بٹھائے ہوئے تھے. ایران نے اسرائیل کو ایسی ضرب لگائی ہے کہ اس کا دفاعی نظام کمزور پڑنے لگا ہے. بالکل اسرائیل کا آئرن ڈوم جس کی دنیا بھر میں دھوم تھی اب کمزور پڑنے لگا ہے. صرف آئرن ڈوم ہی نہیں, اسرائیل کے فضا میں دفاعی ایرو سسٹم اور ڈیوڈ سلنگ بھی کمزور پڑ گئے ہیں. اسرائیل ایرو انٹرسیپٹرز کی پیداوار کو تیز کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے, لیکن انٹرسیپٹرز کی تیاری میں وقت درکار ہوتا ہے اور اسرائیل کے انٹرسیپٹرز کے موجودہ ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں. اس صورتحال میں اسرائیل کو فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ کون سے اہداف کو ترجیح دی جائے, کیونکہ دفاعی وسائل محدود ہو کر رہ گئے ہیں. آئرن ڈوم انٹرسیپٹرز کو مکمل طور پر بنانے میں عام حالات میں تقریباً 3 سے 6 ہفتے لگ سکتے ہیں, لیکن ہنگامی حالات میں اسرائیل پیداواری عمل کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے ہیں, جن میں سے متعدد میزائل دفاعی نظام کو ناکام بناتے ہوئے اسرائیل میں تباہی کا سبب بنے. اس صورتحال میں آئرن ڈوم کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں, خاص طور پر جب دفاعی وسائل محدود ہوں. اس کے باوجود اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے 90% سے زائد میزائلوں کو ناکام بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کے روزانہ 28 کروڑ 85 لاکھ ڈالر کی لاگت بھی ضائع ہونے لگی. آئرن ڈوم کی لاگت کیا ہے؟ ہر انٹرسیپٹر کی قیمت تقریباً 40 سے 50 ہزار امریکی ڈالرز ہوتی ہے. ایک مکمل بیٹری کی قیمت تقریباً 1 کروڑ امریکی ڈالرز ہے. روزانہ دفاعی اخراجات. ایران کے حملوں کے دوران اسرائیل نے ایک رات میں تقریباً 1.5 بلین ڈالرز خرچ کیے. ایرو سسٹم کی لاگت ہر ایرو انٹرسیپٹر کی قیمت تقریباً 35 لاکھ امریکی ڈالرز ہے. ایران کے حملوں کے دوران اسرائیل نے 300 میزائلوں کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے. تیسرا اور سب سے مہنگا سسٹم ہے تھاڈ, جو امریکہ نے اسرائیل کو دیا. اس کی لاگت بھی دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہر بیٹری کی قیمت تقریباً 1 ارب 25 کروڑ ڈالر ہے اور اس کے ہر انٹرسیپٹر کی قیمت تقریباً 1 کروڑ 26 لاکھ امریکی ڈالر ہے. یہاں ہم اسرائیل کے مجموعی دفاعی اخراجات دیکھیں تو ایران کے حملوں کے دوران اسرائیل روزانہ 28 کروڑ سے 1 ارب ڈالر تک خرچ کر رہا ہے. اگر موجودہ تنازعہ جاری رہا تو اسرائیل کے دفاعی اخراجات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے, جو کہ ملک کی معیشت پر دباؤ ڈالے گا. امریکہ کی امداد اسرائیل کے دفاعی اخراجات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے, لیکن یہ امداد مستقل نہیں ہو سکتی. اب ایران اور اسرائیل کی جنگ میں اسرائیل کو لگنے والے دھچکوں پر بھی بات کر لیتے ہیں. اسرائیل نے تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش تیز کر دی ہے. اس کے علاوہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد سے تھاڈ سسٹم کی تعیناتی کی ہے تاکہ اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کیا جا سکے. یہ ایک جدید امریکی میزائل کا دفاعی نظام ہے جو بیلسٹک میزائلز کو ان کے آخری مرحلے میں تباہ کرنے کے لیے بنایا ہے. یہ میزائلز کو فضا میں بہت اونچائی پر نشانہ بناتا ہے, عام طور پر زمین سے کئی کلومیٹر اوپر, تاکہ وہ اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو جائیں. تھاڈ کا پورا نظام موبائل ہوتا ہے, یعنی اسے مختلف مقامات پر آسانی سے منتقل کیا جا سکتا ہے. اس میں طاقتور ریڈار اور کنٹرول سسٹمز ہوتے ہیں جو میزائل کی نشاندہی, تعاقب اور تباہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تھاڈ ہٹ ٹو کلیئر ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے, یعنی دشمن کے میزائل کو براہ راست ٹکرانے سے تباہ کرتا ہے بجائے کسی دھماکہ خیز مواد کے. یہ نظام خاص طور پر بیلسٹک میزائل حملوں سے دفاع کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے, جو لمبے فاصلے تک جا سکتے ہیں اور کافی بلندی پر اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام میں کچھ نقائص بھی سامنے ہیں. نمبر 1, وسائل کی کمی اور دباؤ. ایران کی جانب سے مسلسل اور بڑی تعداد میں میزائل حملوں کی وجہ سے دفاعی سسٹمز پر بہت دباؤ آ رہا ہے. انٹرسیپٹر میزائلز کی مقدار محدود ہے اور ان کی پیداوار میں وقت لگتا ہے, جس سے اسرائیل کا اسٹاک ختم ہونے کا خدشہ ہے. نمبر 2, حجم اور تعداد کا مسئلہ. جب ایک ساتھ بہت زیادہ میزائل حملے کیے جاتے ہیں تو آئرن ڈوم جیسے نظاموں کے لیے سبھی میزائل روکنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ نظام ایک وقت میں محدود میزائلز کو ہدف بنا سکتا ہے. نمبر 3, قیمت کا مسئلہ. ہر انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے, جبکہ دشمن کے میزائل نسبتاً سستے ہوتے ہیں. اس طرح دفاعی نظام کی لاگت بہت زیادہ ہو جاتی ہے.
नंबर 4, निजाम की हद बंदी। बाज मिसाइल या ड्रोन इतने छोटे या तेज रफ्तार होते हैं कि उनकी इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से बाज हमले कामयाब हो जाते हैं और शहरी या फौजी नुकसान। लेकिन इसके मुकाबले में अमेरिका का थार्ड सिस्टम इसराइल और दीगर इत्तेहादियों को दुश्मन के मिसाइल खतरात के खिलाफ बेहतर दिफा फराहम करने में मदद देता है। ईरान का रवां साल का बजट तकरीबन 582 बिलियन शेकल यानी 160 अरब अमेरिकी डॉलर है। इस बजट में 55 बिलियन शेकल तकरीबन 15 अरब अमेरिकी डॉलर इजाफी दिफाई अखराजात के लिए मुख्तस किए गए थे। इसके मुकाबले में अगर ईरान का बजट देखा जाए तो ईरान का पूरा बजट सिर्फ 23 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है। लेकिन इसराइल को हमसाया मुमालिक पर मुसलसल हमलों से गुज़श्ता 3 साल में तकरीबन 55 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। बैंक ऑफ इसराइल ने अंदाजा लगाया है कि 2032 तक इसराइल को तकरीबन 400 अरब डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। इसी नुकसान के सबब तकरीबन 48,000 इजरायली कंपनियों ने गुज़श्ता साल के दौरान दिवालिया होने का ऐलान कर दिया और मजीद 12,000 कंपनियों के दिवालिया होने का इम्कान है। दूसरी तरफ एक और बात कर लेते हैं। सयाहत की सनत को गुज़श्ता साल में तकरीबन 5 अरब अमेरिकी डॉलर्स का नुकसान हुआ, जो इस साल मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।